انه یحرق الذنوب، کیونکہ یہ مہینہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، بندہ مومن اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ تو اگر تو ہم اس قابل ہوئے، ہم مسلمان مومن لوگ کہ اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کو جلوانے، سڑوانے، ختم کروانے، معاف کروانے میں قابل ہو گئے، تو سمجھیے کہ اس رمضان المبارک کا ہم نے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا لیا اور اس رمضان المبارک سے ہم مستفید ہوئے، اور اس کے بجائے تسمیہ معانی کے اعتبار سے ہم نے اس لفظ رمضان کا اپنی شخصیت پہ واقعتاً انطلاق کر لیا ہے، اپلائی کر لیا ہے، امپلیمنٹ کر لیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے۔ فضیلت کے دو تین اس کے نقاط سن کر پھر ہم اس کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت اور مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، سورہ البقرہ اور اس کا رکوع نمبر 42۔ اللہ رب العالمین اس حوالے سے فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ہماری رمضان سے کئی نسبتیں، رمضان کی ایک نسبت یہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، رمضان کی ایک نسبت یہ ہے جس میں ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے، رمضان کی ایک نسبت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تو اس میں بندہ مومن اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنی سعادتوں والا ہے اور اتنی خوش نصیبیاں لے کے آتا ہے اور اتنی رحمتیں لے کے آتا ہے اور اتنے ہمارے لیے مواقع لے کے آتا ہے کہ ہم نے ابھی بات کی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور سچی بات ہے کہ اگر ہم سابقہ کتب سماویہ کا تذکرہ کریں تو اللہ رب العالمین نے ان سابقہ کتب کو بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ سلسلہ الصحیحہ کی 1575 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفے نازل کیے وہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو نازل فرمائے۔ گویا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت کو ہم کئی معنوں میں فالو کرتے ہیں، ہم قربانی بھی کرتے ہیں، ہم فطرت کے جو معاملات جو ہمارے جسمانی ساخت اور تبدیلیوں کے لحاظ سے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوا، صحیفے نازل ہوئے رمضان کی پہلی تاریخ، اور پھر وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لَسْتَ، اور تورات نازل کی گئی لِسِتِّ مَضِينَ مِن رمضان، جب 6 دن گزر چکے تھے 7ویں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ حضرت ابراہیم کا صحیفہ بھی اور تورات بھی رمضان میں نازل ہوئی۔ وَأُنزِلَ الْإِنْجِيلُ، اور انجیل نازل کی گئی ل13 لیلۃ خلت من رمضان، 14ویں رمضان کو 13 راتیں گزر چکی تھی جب انجیل نازل ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین کے طرف سے یہ رمضان کے 13 تاریخ گزر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا۔ ایک کتاب رہ گئی، وَأُنزِلَ الزُّبُورُ، زبور کو نازل کیا گیا ل18 خلت، جب رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے زبور کو نازل کیا۔
وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، جب 24 راتیں گزر چکی، 25ویں رات کو اللہ تعالی نے اس لیلۃ القدر کو قرآن نازل فرمایا۔ گویا رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن کا نزول ہوا، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری نسبتیں کئی اعتبار سے اس رمضان المبارک کے ساتھ رکھی، اور یہ وہ رمضان ہے جس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کے لحاظ سے ہمیں بڑے مواقع کسی مہینے میں عطا فرمائے۔ صحابی رسول نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی عمریں عطا فرمائی، بڑی بڑی زندگی کی ڈیوریشن اور دورانیہ ان کی زندگیوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محدود اور مختصر زندگی دی ہے، انہوں نے بڑی نیکیاں کی، بڑا کچھ نیکیوں کی دولت میں کما لیا، ہم یہ نیکیاں، یہ سعادتیں ہم اس طرح کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات کا حوالہ دیا جس رات کی نسبت اس رمضان کے ساتھ ہے، اس قرآن کے ساتھ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اور پھر ہماری نسبت رمضان سے اس اعتبار سے بھی ہے کہ اسی رمضان کی وہ رات ہے، وہی قدر والی رات ہے جس میں اللہ رب العالمین کے حکمت بھرے فیصلے وہ اسی رات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی رمضان کے مہینے، اسی قدر والی رات کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسے قدر والی رات کہتے ہیں، اسے لیلۃ مبارکہ کہتے ہیں، اسے بابرکت رات کہہ لیں۔ میرا مالک کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس قرآن کو اسی رمضان میں نازل کیا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اسی رات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی تقسیم نہیں ہو جاتا، أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا، وہ معاملات کا فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، جو تعین ہم کرتے ہیں وہ فیصلوں کی تفویض اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہی رمضان ہے میرے بھائیوں، جس رمضان المبارک کی فضیلتوں کے اعتبار سے تو کئی احادیث موجود ہیں، صرف 2 احادیث سنیں پھر چند مسائل ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 1642 نمبر حدیث ہے، فرمایا اذا كانت اول ليلة من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، سفرت الشیاطین ومردت الجن، اس پہلی رات کو ہی اللہ کی طرف سے مردود جنوں کو، شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وغلقت ابواب النار، اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ جہنم کے دروازے مومنوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا،
وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، کوئی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا۔ ونادى مناد، رمضان المبارک کے مہینے کی یہ ہماری نسبت دیکھیے، منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش میں نکلنے والے، اے نیکی کو پرسو کرنے والے اور ہر معاملے میں نیکی کے حصول کی طب و دو کرنے والے، اقبل، تیرے رب کی رحمت جوش میں ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اقبل، آئیے نیکی کیجئے، نیکی میں رغبت پیدا کیجئے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیے، عمل ہر وہ کرنے کی کوشش کیجئے جو نیکی والا ہے۔ تم پہلے بھی نیکی کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ مہینہ آپ کے لیے مزید رحمتیں بھر کر لایا ہے، آئیے نیکیاں کیجئے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجئے، تمام خیر والا عمل، صدقات کیجئے، خیرات کیجئے، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے طریق المرسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل بھی یہ ہوتا تھا کہ جس طرح تند و تیز آندھی چلتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرنے کے اعتبار سے اس مہینے میں تیز آندھی کی طرح انہوں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ نیکیوں کی تلاش میں آنے والے آئیے نیکیاں کیجئے، اور ساتھ ہی دوسرا بھی سبق ساتھ ہی ہے، دوسرا اعلان بھی ساتھ ہی ہے، وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کی طرف بھاگنے والے، برائی کو تلاش کرنے والے اور گناہ کو پرسو کرنے والے، گناہ کو عمل کرنے والے، اقصر، اب تو کم کر دے، تیرے رب کی رحمت جوش میں ہے، تیرے رب کی طرف سے رحمت و بھرا مہینہ شروع ہو چکا، اقصر، اب تو اللہ کی نافرمانی میں کمی کر لے، اب تو گناہوں میں کمی کر لے، اے بندے سننے والے آئیے اس کی طرف کمی کر لیجئے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں جو تیسری بڑی فضیلت بیان کی گئی وہ فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کی طرف سے ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آزادی ملتی ہے، جن لوگوں کے لیے جہنم واجب ہو چکی، جنہوں نے اپنے گناہوں کے بلبوتے پر، اپنی نافرمانیوں کے بلبوتے پر اتنے پاپ کیے، اپنے پہاڑوں کی طرح گناہ بنا لیے اور اللہ کی رحمت سے ظاہری طور پہ اتنا دور کر لیا، لیکن اللہ کی رحمت اس مہینے پھر اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آئیے آئیے ادھر آ جائیے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ایک آنسو اپنے آنکھ سے بہا لیجئے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کو معاف کرنا، جہنم کی آگ سے نجات دلانا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ حضرات دی وقار، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رحمت و بڑا مہینہ ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنی سعادتوں والا ہے، یہ کتنی رحمتوں والا ہے، یہ کتنی میرے بھائیوں فضیلتوں والا ہے، کتنا کچھ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہے، کتنی بڑی عنایات اور کتنے بڑے خصائل اور کتنی بڑی اللہ کی طرف سے عنایتیں موجود ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 233 نمبر حدیث ہے، فرمایا صلوات الخمس، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں، والجمعۃ من الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کیا ہوتا ہے؟ مکفرات لما بینہن، ان درمیان والے دورانیے میں جمعہ سے جمعہ، نماز سے نماز، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنا سپینڈ ٹائم بچتا ہے، جتنا ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، جتنا وقفہ ہے، جتنا پیریڈ ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکفرات لما بینہن، اس سابقہ وقت کے لیے یہ کفارے کا باعث بنتا ہے، تمہارے چھوٹی چھوٹی لغزشیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اسی حدیث کے ہی الفاظ ہیں، مجتنب الکبائر، جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے،
چھوٹی چھوٹی لغزشیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بدولت ویسے ہی معاف کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، وہ اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ کسی کا پیسہ غبن کر لیا، وہ گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ترک نماز ہے بغیر توبہ کے، آپ نے نماز پڑھنی شروع نہیں کی، وہ بھی معاف نہیں ہوتی۔ اس طرح میرے بھائیوں کتنے بڑے ایسے گناہ ہیں جس کی سزا قرآن میں موجود، جس کے لیے حدیث میں وعید موجود ہے، قرآن میں وعید موجود ہے، عذاب کا تذکرہ ہے یا اللہ کی ناراضگی کا تذکرہ ہے، وہ تمام کے تمام کبیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ بندہ اگر ان کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، کسی کا پیسہ ہضم کر لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا، یہ میرے بھائیوں ان چیزوں سے یہ گناہ نہیں دھلتے۔ یاد رکھیے، یہ توبہ سے ہی دھلیں گے، لیکن اگر بندہ اللہ کی رحمت سے جڑتا رہے اور اس نے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اس سے سرزد ہو جائیں تو میرے رب کا پیکج جو قرآن کریم میں موجود ہے وہ آیت کریمہ سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے